السلام علیکم گائز، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سری لنکا کا ایک شخص جو پاکستان میں سیالکوٹ کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اگر ہم شروع سے دیکھیں نا تو یہ ایک مسافر تھا، پردیس سے آیا ہوا شخص جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے اپنا دیش چھوڑ کر یہاں آیا۔ اگر سچ کہوں نا کہ ایک پاگل باولا آپ دیکھو کہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں پہ قانون بھی لاگو نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں پر بھی لاگو نہیں ہوتا جو غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اسے تو عربی پڑھنی نہیں آتی، اسے کیا پتہ یہ کاغذ پر لکھا درود ہے یا کلمہ ہے کہ کیا ہے، اسے کیا پتہ کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ گدھا کیا جانے زعفران کا بھاؤ، تو اسے اس چیز کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا۔ اگر کوئی اسلام دشمن شخص ہوتا تو کیا وہ اتنی سی چیز کرتا؟ افسوس ہے کہ ہمیں پہچان نہیں ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، اور بنا سوچے سمجھے کسی شخص کے الزام پہ، شاید کسی ایک شخص کے بیان پہ ہم سب نے یہ ڈیسیجن لیا کہ کسی کو بیچ چوراہے پہ لا کر اس کی ٹانگیں گھسیٹ کر اسے آگ لگا دیں۔ اسلام کا یاد رکھو سب سے بڑا مضبوط عمل ہے محبت۔ جو دین اسلام پھیلا ہے وہ محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے۔ ایسے کسی کو روڈوں پر گھسیٹ کر، کسی کو مار پیٹ کر، یہ اسلام کی بدنامی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بات کا دوسرا پہلو بھی ضرور دیکھیں۔ ہمیں اسے پوچھنا چاہیے، ہمیں یہ وضاحت کرنی چاہیے اسے کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اور ان چیزوں کو ایسا کرنے سے تمہیں یہ سزا ہو سکتی ہے۔ شاید اسے پتہ نہ تھا، شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی، شاید اسی نے کسی بہکایا ہو، اور ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ کسی کی اس سے دشمنی ہو، اور اس نے یہ صرف ایک شخص کے کہنے پہ، 2 شخص کے کہنے پہ اتنے لوگ اکٹھے ہوئے اور اس شخص کو رسوا اور سنگسار کر دیا۔ اور ایک لمحے کے لیے سوچے کہ کیا گزری ہوگی اس ماں پر، اس باپ پر، اس بیٹے پر، اس بیٹی پر، اس بھائی پر اور اس بہن پر، کہ جب انہیں ان کے لخت جگر کے جسم کی بجائے خاک ملی ہوگی۔ جب وہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے جس میں ان کے لخت جگر کو جلایا ہوگا، گھسیٹا ہوگا، ان کا دل بھی تو جلتا ہوگا۔ کیا گزر رہی ہوگی آپ ذرا کنسیڈر کر لیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی آپ کو ذرا سی خروش مارے اور اپنی ماں کو دکھاؤ کسی نے مجھ پر حملہ کیا، آپ کی ماں کے منہ سے 100 بددعائیں نکلیں گی اس شخص کے لیے۔ شاید ممکن ہے وہ رو پڑے آپ کی ذرا سی خراش کو دیکھ کر۔ اور لاسٹ میں گزارش کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکومت کے جو باقی ادارے جو ایکشن لے سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جو ایسے دین اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگ جو گستاخی کرتے ہیں ان کی سزائے موت ہونی چاہیے، لیکن ایسے جاہلوں کے ہاتھوں نہیں ہونی چاہیے کہ جنہیں پتہ نہیں ہے کہ گستاخی ہوتی کیا ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی پاگل ہے، کوئی صحیح ہے، کسی کو کچھ پتہ ہے، وہ ہوش میں یہ سب کر رہا ہے، جان بوجھ کر رہا ہے کہ انجانے میں کر رہا ہے۔ ایسے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور ایسے لوگ جنہوں نے یہ سب عمل کیا ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ ایسا کوئی عمل نہیں آئے گا اگر انہیں ایسی سزا ہوگی تو۔ السلام علیکم۔